ہوا ہے انسان، اور 25% یہ نظر آ رہا ہے۔ توجہ دیجئے دوستو، جب ہم اس چیز پہ غور کرتے ہیں تو ہم اس بات کی طرف آئے کہ ہمارا ایک حصہ نظر نہیں آتا، ایک حصہ نظر آتا ہے، اور جو حصہ نظر آتا ہے وہ فانی ہے، اور جو حصہ نظر نہیں آتا وہ لا فانی ہے۔ توجہ دیجئے جی، جو حصہ ہمارا نظر آتا ہے وہ فانی ہے، اور جو حصہ نظر نہیں آتا وہ لا فانی ہے۔ جو حصہ ہمارا نظر آتا ہے یہ چھلکا ہے، اور جو نظر نہیں آتا وہ مغز ہے۔ جو حصہ ہمارا نظر آتا ہے یہ مجاز ہے، جو حصہ ہمارا نظر نہیں آتا وہ حقیقت ہے۔ آپ توجہ دیجئے کہ ہم خدا کو سمجھنے کے لیے بہت آگے بڑھتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم اس کی تخلیق میں سے ایک انسان کو پورے کا پورا نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ اس کی زبان نظر آتی ہے مگر وہ کڑوا کیسے محسوس کرتی ہے، میٹھا کیسے محسوس کرتی ہے، وہ کھٹا کیسے محسوس کرتی ہے، اس کی کوئی آج تک دنیا سائنس پوری کی پوری آج تک اس زبان کے اندر ان محسوسات اور ان اجزاء اور ان ذرات کو نہیں سمجھ سکی کہ خالق نے کیا بنا رکھا ہے۔ دیکھیے ذرا اس پہ غور کیجئے، یعنی زبان کو کسی سائنس کی لیبارٹی نے آج تک اس کے کون سے اجزاء کھٹی چیز محسوس کرتے ہیں، کون سی میٹھی نہیں کر سکتے۔ چونکہ یہ خدا کی وحدانیت پہ ایک دلیل ہے۔ آنکھ آپ کی ہے، آپ کی آنکھ ایک ہے مگر رنگ کئی دکھاتی ہے۔ آپ کی زبان ایک ہے مگر ذائقے کئی چکاتی ہے۔ آپ کا دماغ، آپ کا کان ایک ہے مگر یہ آوازیں کئی سناتا ہے، ان میں دھیمی بھی، موٹی بھی، نسوانی بھی، مردوں کی بھی، ان میں مختلف آوازیں سنائی جا رہی ہیں۔ اس میں کچھ سچ بھی سنتا ہے یہ، کچھ جھوٹ بھی سنتا ہے، کچھ رونا بھی سنتا ہے یہ، کچھ کہے بھی سنتا ہے، ہنسنا بھی سنتا ہے یہ، کسی کا رونا بھی سنتا ہے۔ کان ایک ہی ہے مگر سماعت کے زاویے مختلف ہیں۔ یہ کہیں خوشیوں کے کہے سنتا ہے، کہیں غموں کی رونا سنتا ہے، کہیں یہ کان انسان کا تلاوت سنتا ہے، کہیں یہ کان میوزک سنتا ہے، کہیں یہ کان کسی طرح کا ہے۔ کان ایک، آوازیں کئی۔ یہ بتانا مقصود ہے لوگوں کہ جس طرح تمہارا کان ایک ہے یہ دلیل وحدت ہے، اور جو آوازیں کئی سناتا ہے یہ دلیل کثرت ہے کہ اس وحدت کے اندر کثرت موجود ہے، اس وحدت کے اندر کثرت موجود ہے۔ زبان ایک ہے، ذائقے کئی چکھا رہا ہے، آنکھ ایک ہے، رنگ کئی دکھا رہا ہے۔ تمہاری آنکھ دلیل توحید ہے کہ اس وحدت اور اس توحید کی دلیل میں جس طرح رنگ کئی نظر آتے ہیں مگر اس آنکھ میں دوئی نہیں آتی، اسی طرح زبان میں ذائقے کئی آتے ہیں مگر اس زبان کے اندر کوئی دوسری چیز ہم نے نہیں ڈالی۔ تو دوستو، پروردگار عالم نے اس انسان ہی کو بڑا عجیب بنایا، اس کا آدھا خلقی بنایا، آدھا امری بنایا، آدھا حصہ زمینی بنایا، آدھا حصہ آسمانی بنایا، پھر ساری کائنات انسان کی توجہ دیجیے میرے کو، ہر چیز، درخت زمین سے فیڈ لیتے ہیں، حیوانات زمین سے فیڈ لیتے ہیں۔ اللہ نے جب سب سے پہلے تخلیق کی، میں آپ کو اپنے اصل مقصد کی طرف لا رہا ہوں تاکہ ہم ایک بنیادی تمہید سمجھ لیں۔ پروردگار عالم نے تخلیق کرنا چاہی، ابتدا میں مادے کو تخلیق کیا، مادہ مختلف اجزاء میں تھا، یکجا کیا اس کو، یکجا ہونے کے بعد پھر فکانتا رتکن ففتکناہا، اس کو توڑا اور اس کے پیس بکھیر دیے کائنات کے اندر، جو جگہ
جس چیز کے رہنے کے لیے فٹ تھی وہاں اسی کو رکھا. زمین کے موسم اس انداز میں تخلیق کیے کہ اس میں ایک ایسی ذات رہے گی جو آدھی آسمانی ہوگی آدھی زمینی ہوگی. لہذا ہم اس مقام کے موسم کو اس طرح کا بنائیں گے کہ زمین سے بھی وہ اپنا حصہ لے گی, آسمان سے بھی وہ اپنا حصہ لے گی. توجہ دیجیے, زمین سے وہ اپنا حصہ وصول کرے گی اور آسمان سے بھی وہ اپنا حصہ وصول کرے گی. اب اس انسان کو تخلیق کیا پروردگار عالم نے. توجہ دیجیے, تخلیق اس کی کس انداز میں کی؟ اس مادے کو وہ جو اس نے پیدا کیا اس میں سے زمین کو بنایا, 100 مختلف قسم کے ستارے بنائے. اس زمین پہ پروردگار عالم نے اس انسان کو بسانا تھا تو ارب ہا سال اس کا موسم بنانے میں اس نے لگائے, اس کا ٹمپریچر درست کرنے میں اس نے لگائے. اربوں سال یہاں کی فضا انسان کے سانس لینے کے لیے اس نے بنائی. اربوں سال یہاں پہ لگائے اس نے اس جگہ کے ماحول کو متعین کرنے کے لیے, اس کی فضا بنانے کے لیے, اس کی غذا بنانے کے لیے. تو سب سے پہلے جمادات کو پیدا کیا. وہ بڑا طویل عرصہ اس لوہے پہ, اس پتھر پہ برسات کرتا رہا پروردگار عالم کہ جو ارب ہا سال بارشیں ہوتی رہی. چونکہ وجعلنا من الماء کل شیء حی, میں نے پانی سے ہر شے کو زندگی دی ہے. تو پانی برسائے اس کے اوپر طویل عرصہ, اور پھر انسان کے لیے اسی جمادات کے اندر سے پھر انسان کے لیے نباتات کو نکالا. جمادات کے ایک خشک زمین تھی, اس کے اندر پروردگار کہتا ہے کس رنگ کے پھل میں پیدا کرتا ہوں, کس لیے؟ تمہارے لیے. میں نے یہ حیوانات پیدا کیے کس لیے؟ تمہارے لیے. میں نے یہ بل کھاتی موجیں کس لیے پیدا کی؟ تمہارے لیے. میں نے یہ بہتی آبشاریں کس لیے پیدا کی؟ تمہارے لیے. میں نے یہ آسمان سجاوٹ کس طرح کی؟ تمہارے لیے. اس آسمان پہ یہ کمکمے میں نے کس لیے لگائے؟ تمہارے لیے. اس میں یہ چاند کس لیے پیدا کیا؟ تمہارے لیے. اس میں یہ سورج کس لیے پیدا کیا؟ تمہارے لیے. زمین کی خوبصورتی کس لیے دی؟ تمہارے لیے. رنگ کے پھول اس میں کس لیے کھلائے؟ تمہارے لیے. اور تمہیں کس لیے بنایا؟ اپنے لیے. کل کائنات تمہارے لیے ہے اور تم کس کے لیے ہو؟ یا رسول اللہ. کل کائنات کس کے لیے ہے؟ تمہارے لیے اللہ کہہ رہا ہے. اور تم کس کے لیے ہو؟ میرے لیے. اب اندازہ لگائیے کہ اللہ نے پوری کائنات میں سے ہمیں اپنے لیے منتخب فرمایا. ہمیں کس کے لیے منتخب کیا؟ اپنے لیے. اب ذرا توجہ دیجیے, بات کو اسی طرف لے جاؤں. جمادات پیدا کیے, اس میں سے نباتات نکالے. وہ نباتات یعنی ہمارے اندر 4 قسم کی روحیں پروردگار عالم نے رکھی. پہلی روح ہمارے اندر جو ڈالی, اس وقت ہم بھی مٹی تھے, روح بھی مٹی کی تھی. پھر ہم بھی اس مٹی سے نباتات میں داخل ہوئے تو روح بھی نباتی ہو گئی. پھر ہم بھی حیوانات میں داخل ہوئے, روح بھی حیوانی ہو گئی. پھر ہم بھی انسان بنے, روح بھی ملکی ہو گئی. ترقی ارتقا کرتے ہوئے پروردگار یوں ہمیں لے جا رہا ہے. اب یہ ساری چیزیں ہو گئی, ہمیں پروردگار عالم نے اپنے لیے ہمیں پیدا کیا. اور اپنے لیے پیدا کرنے کے بعد رابطہ کیسے ہمارا اور اس کا ممکن ہوگا؟ وہ نہ نظر آئے, نہ چکھا جائے, نہ سمجھا جائے. کس طرح رابطہ ممکن ہوگا؟ ہمارا ایک حصہ تو گو اسی سے ہے, یعنی ہمارا حسب بھی رب سے ملتا ہے اور ہمارا نسب بھی رب سے ملتا ہے. ہم نسبی طور پہ بھی رب سے ملتے ہیں. ہمارا حسب بھی اس سے ملتا تھا, ہمارا نسب بھی اس سے ملتا تھا. مگر اس حسب اور اس نسب کی پہچان کروانے کے لیے اس کو کوئی ذات ایسی چاہیے تھی کہ جو پہچان کرواتی کہ تم میرے ہو, جو پہچان کرواتی کہ تم میرے ہو, اور تمہیں میں نے اپنے لیے پیدا کیا ہے. تو اس پہچان کروانے کے لیے رب العزت نے وقتاً فوقتاً
انسانوں میں سے چوٹی کے انسان تلاش کیے. توجہ دیجیے ذرا, میری بات بڑے غور سے سنیے آپ. عرب ہاں مخلوق پروردگار عالم نے پیدا فرمائی. اس انسان کا شمار کون کر سکتا ہے اور کب یہ شمار میں آ سکتا ہے؟ اربوں انسان اس نے تخلیق کیے اور اربوں انسان قیامت تک بناتا جائے گا. اس میں سے اربوں انسانوں میں سے اس نے کچھ چوٹی کے انسان تلاش کیے, کچھ چوٹی کے انسان تلاش کیے, اور وہ چوٹی کے انسان جن جیسا باقی کروڑوں انسانوں میں کوئی بھی نہیں تھا, وہ نکالے اس نے 1,24,000. وہ کتنے انسان نکالے اس نے؟ 1,24,000 انسان نکالے. یعنی جن جیسا باقیوں میں یہ ہر لحاظ سے پرفیکٹ انسان تھے, خوبصورتی میں بھی بے مثل تھے, عقل کے لحاظ سے بھی بے مثل تھے, ان جیسا باقی کوئی نہیں تھا. 1,24,000 لوگ نکالے, ان کا نام رکھا نبی. ان کو اللہ نے کیا بنایا؟ نبی. اب نبی اور نبوت, رسول اور رسالت, اس کو سمجھیے کہ نبی کیا ہے اور نبوت کیا ہے, رسول کون ہے اور رسالت کیا ہے. اس کو سمجھیے. نبی ایک نبوت ایک ایسا راستہ ہے, نبوت ایک ایسا راستہ ہے, ایک ایسی کھڑکی ہے, ایک ایسا دروازہ ہے جو رب اس پہ کھولتا ہے جس کو اپنا بنانا چاہ رہا ہے, جس کو اپنا بنانا چاہ رہا ہے, جس کو قریب لانا چاہ رہا ہے, جس کو رازداں بنانا چاہ رہا ہے, جس کو وہ دکھانا چاہ رہا ہے تاکہ وہ دوسروں کو بتائے. وہ نبوت وہ راستہ ہے, اور جس پہ اس راستے کو کھول دیا جائے وہ ہے نبی. وہ کیا ہے؟ نبی. نبوت وہ راستہ, اور جس پہ وہ راستہ کھلا اس کو کیا کہا گیا؟ نبی. اللہ نے نبی کتنے بنائے؟ 1,24,000 یا 40,000 یا جتنے بھی اللہ نے نبی بنائے. یہ سب وہ تھے جن کا تعلق اللہ سے بڑا مضبوط تھا, جن کو اللہ نے خود منتخب کیا, اس نے خود چنا, اس نے ان کو نبوت عطا کی, ان کے ساتھ اپنا رابطہ بڑھایا, ان کو اپنا تعارف کروایا, ان کو اپنی خدائی کی پہچان کروائی, اور پھر اپنا آپ ان کو دکھایا, اور پھر فرمایا یہ نبوت ہے. پھر ان کو دکھا لینے کے بعد پروردگار عالم نے ان میں سے, سب کو نہیں, ان میں سے اللہ نے رسول بنایا کچھ کو. وہ سب کے سب نبی تھے, مگر وہ سب کے سب نبی دے نہیں سکتے تھے کسی کو کچھ, کیونکہ وہ پابند نہیں تھے, وہ دینے کے پابند نہیں تھے. اللہ نے اپنی ذات کو ان پہ آشکار کر دیا, مگر وہ تعارف کرانے کے پابند نہیں تھے. اللہ نے ان 1,24,000 نبیوں میں سے, جو باقی ساری مخلوق میں سے سب سے اعلیٰ تھے, سب سے اعلیٰ تھے, ان جیسا 1,24,000 میں کوئی نہیں تھا, ان میں سے چنے 1,24,000, پھر چنے ان میں سے پروردگار عالم نے 313 جن کو رسول بنایا. جن کو کیا بنایا؟ رسول بنایا. نبوت ہے اللہ سے لینا, رسالت ہے اللہ کی مخلوق کو دینا. رسالت کیا ہے؟ اللہ کی مخلوق کو جو لیا جا رہا ہے وہ دینا. اب یہ جملہ یاد رکھیے, جو اللہ سے لے نہ سکے وہ نبی نہیں ہوتا, اور جو اپنے غلاموں کو دے نہ سکے وہ رسول نہیں ہوتا. جو غلاموں میں بانٹ نہ سکے وہ رسول. نبی ہوتا ہی وہی ہے جو اللہ سے لے رہا ہو, اور رسول ہوتا ہی وہی ہے جو دے رہا ہو. رسول کو آپ داتا کہہ سکتے ہیں, وہ دے رہا ہے, کیونکہ نبوت لینا ہے, رسالت دینا ہے. توجہ دیجیے. اب دیتا کون کتنا ہے؟ پروردگار عالم نے ان 313 کو دیا, پھر ان 313 میں سے پروردگار عالم نے جس طرح پہلے لاکھوں میں سے کچھ کو منتخب کیا, اسی طرح اربوں میں سے
کچھ کو منتخب کیا. اسی طرح پروردگار عالم نے ان لاکھوں میں سے 313 کو منتخب کیا. پھر ان 313 میں سے پروردگار عالم نے 5 کو منتخب کیا. کتنوں کو منتخب فرمایا؟ یہ یاد رکھیے آپ جو میں بات سنا رہا ہوں.